ہمارا جو جدید تعلیمی نظام ہے وہ ایک ایسے دور کے لیے بنایا گیا تھا جو اب گزر چکا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہی نظام آج ہمارے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کے بجائے ان کی اپنی صلاحیتوں کو دبا رہا ہو؟ آئیے اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ الفاظ کسی عام شخص کے نہیں ہیں، یہ دنیا کے سب سے معتبر تعلیمی ماہرین میں سے ایک کے ہیں، اور یہ ایک ایسا اعتراف ہے جو تعلیم کی پوری بنیاد پر ہی سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ نتیجہ مائیکل فلن کی اپنی مشہور کتاب کے 2025 کے ایڈیشن سے لیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی زندگی بھر کی تحقیق پر نظر ثانی کی اور ایک بالکل چونکا دینے والا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک عالمی سطح کا تعلیمی منصوبہ 60 سال تک کیسے ناکام ہوتا رہا؟ اس حصے میں ہم انہی وجوہات کا جائزہ لیں گے کہ تعلیم کو ایک انڈسٹری بنانے کا یہ عظیم تجربہ کیوں اور کیسے غلط ثابت ہوا۔ دیکھیے، مائیکل فلن ٹورنٹو یونیورسٹی کے ایک لیجنڈ ہیں۔ ان کے نظریات نے دنیا بھر کی تعلیمی پالیسیوں پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کو ایک انڈسٹری کی طرح چلانے کا بنیادی تصور ہی غلط تھا، تو یہ بات پورے نظام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر مسئلہ یہ نہ ہو کہ نظام ٹوٹ گیا ہے؟ کیا ہو اگر یہ بالکل ویسا ہی کام کر رہا ہو جیسا اسے کرنا چاہیے تھا، بس اس کا مقصد اب ہمارے کام کا نہیں رہا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ کلاس روم بنا کیسے تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ایک نیا کامیابی کا نقشہ تیار کیا گیا۔ اس دور میں صارفیت یعنی کنزیومرزم کو ہی ترقی سمجھا گیا اور تعلیم کو اسی نظریے کی خدمت کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ لیکن آج وہی نقشہ ہمیں ایک بند گلی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ تھا فیکٹری ماڈل کا وعدہ، اچھے نمبر لاؤ، اچھے کالج جاؤ، اچھی نوکری پاؤ اور بس زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ ایک بہت سیدھا اور محفوظ راستہ لگتا تھا، ہے نا؟ لیکن اس نے تخلیقی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کا مقصد آزاد سوچ رکھنے والے لوگ پیدا کرنا تھا ہی نہیں، بلکہ فرمانبردار کارکن تیار کرنا تھا۔ اس فیکٹری ماڈل کی بنیاد 3 ستونوں پر تھی: آسائش، سہولت اور صارفیت۔ اس نظام کا مقصد ہمیں یہ سکھانا تھا کہ زندگی کا مقصد آرام حاصل کرنا ہے اور خوشی چیزیں خریدنے سے ملتی ہے۔ یہ نظام ہمیں متجسس، سیکھنے والے نہیں بلکہ اچھے کارکن اور اچھے صارف بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو اب ہم اس نظام کی ناکامی کی جڑوں تک پہنچتے ہیں۔ ماہر تعلیم ول رچرڈسن اسے تعلیمی توہمات کہتے ہیں، مطلب وہ 10 غلط فہمیاں جن پر ہمارا پورا تعلیمی نظام کھڑا ہے اور جو ہماری سیکھنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ یہ صرف نظریات نہیں ہیں، یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جنہیں ہم نے سچ مان لیا ہے، اور یہی وہم ہماری سوچ، ہماری ترقی اور سیکھنے کی اصل صلاحیت کو محدود کر رہے ہیں۔ ذرا ان بنیادی وہموں کو دیکھیے۔ ہم مضامین کو الگ الگ کھانوں میں بانٹ دیتے ہیں، زندگی کو ایک سیدھی سیڑھی سمجھتے ہیں اور انفرادی کامیابی کو اجتماعی ترقی پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ تمام اصول مل کر سیکھنے کے عمل کو حقیقی دنیا کے پیچیدگیوں سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس وہم پر جو شاید تخلیقی صلاحیتوں اور تجسس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، یہ خیال کہ ہم ہر چیز کے بارے میں مکمل یقین اور حتمی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسا نظام جو جوابات کو سوالات پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ نظام رٹا لگانے پر تو انعام دیتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہنے پر سزا، اور اسی طرح تجسس کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ اگر سیکھنے کا سفر ہی مجھے نہیں معلوم کہنے کی ہمت سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارا نظام اس ہمت کو ہی ختم کر دے، تو پھر کوئی کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تو اگر پرانا نقشہ ہمیں غلط راستے پر لے آیا ہے، تو آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب ہم مسئلے کی نشاندہی سے آگے بڑھ کر ایک نئے راستے کی تلاش کریں گے، ایک نئے قطب نما یعنی کمپس کی طرف۔ اس کا حل کوئی نیا نظام نہیں ہے، بلکہ زندگی اور سیکھنے کے سفر کے لیے ذاتی اصولوں کا ایک نیا سیٹ ہے، ایک ایسا کمپس جو ہمیں اپنی سمت خود طے کرنے میں مدد دے۔ تو پرانے سیدھے راستے کے بجائے یہ نیا کمپس ہمیں 3 اصول دیتا ہے
پہلا، اپنی بہترین کوشش کرو، دوسرا، فوری حل تلاش کرنے کے بجائے صبر سے پیچیدگیوں کو سمجھو، اور تیسرا، ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارا سیارہ، ہماری زمین سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ اور آخر میں، آئیے تنخواہ کے بارے میں اپنی سوچ کو بدل لیں۔ کیا ہو اگر تنخواہ ہماری قیمت نہ ہو، بلکہ وہ وسائل ہوں جو ہمیں خدمت کرنے کے قابل بناتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن یہ ہماری توجہ پیسے کمانے سے ہٹا کر ایک بامقصد زندگی گزارنے پر مرکوز کر دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر اسکولوں نے ہمیں غلط نقشہ دیا تھا تو ہم اس نئے قطب نما کے ساتھ کیا تعمیر کریں گے؟ مستقبل کا راستہ اب کسی نظام کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔